لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در یتیم جن سے انسانوں کے در کھل گئے اور انسانیت نے اصل انسانیت سیکھی اور جہالت سے باہر نکلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچ گئے، اب آپ پرورش پاتے رہے۔ جب آپ نے تھوڑا بولنا سیکھا اور بہت جلد سیکھ گئے بڑی تیزی کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ غور کیا اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگ گئے کہ یہ میری جو بہن ہے، بھائی ہے، یہ روز نکل کے چلے جاتے ہیں گھر سے اور اندھیرے کے سے پہلے پہنچتے ہیں واپس، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، چونکہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا یہی ذریعہ آمدن ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گا، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، مجھے بھی جانا ہے۔ جیسے ایک عام بچہ بھی جب اس کا والد باہر نکل کے جا رہا ہو، بہن بھائی جا رہے ہو، تو وہ بھی دامن پکڑتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں نے بھی جانا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا یہ میں نے بھی جانا ہے کہنا عجیب تھا کہ بھائی میں کیوں سکون سے بیٹھوں، میں بھی محنت کروں گا۔ یہ اس انداز میں، یہ وہ بچکانہ انداز نہیں تھا کہ میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی باہر کی دنیا دیکھنی ہے، باہر کیا ہے، بچکانہ جو طریقہ ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں بھی شریک ہوں گا محنت کرنے میں کوئی بیٹھ کے نہیں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے ایک دن بھیج دیا، اس طرح آپ جانے لگ گئے۔ اب جبرائیل آ گئے اور جو ہے نا ان کو کہتے ہیں چٹان پہ لٹایا اور ان کا سینہ کھولا اور دل نکالا اور اس کو جو جنت سے سارے آلات لائے تھے اور پانی جو تھا وہ آب زمزم کا لیا تھا، جنت کا پانی نہیں تھا۔ سلائی کرنے تک کے آلات جو ہے جنت سے لائے، لیکن دھونے کے لیے پانی جنت کا نہیں لائے۔ فرمایا کہ یہ جنت کے پانی سے بھی افضل پانی، آب زمزم سے دل کو دھویا۔ اور یہ عمل آپ کی زندگی میں 2 مرتبہ ہوا، ایک تو یہ بچپن میں، دوسرا معراج کے سفر سے پہلے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی طہارت کا انتظام اللہ نے یہیں سے چلا دیا۔ اب بھائی نے تو دوڑے دوڑے بھاگے اور جا کے والدہ کو کہا کہ وہ تو میرے قریشی بھائی کو تو کسی نے قتل کر دیا، کیونکہ سینہ کاٹا۔ تو جب یہ پہنچے تو دیکھا نبی علیہ السلام درخت کے نیچے تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تو ہیں لیکن بالکل ٹھیک ہے، موجود ہیں، کھڑے ہوئے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں جب سینہ دیکھا اور آپ کے خود خادم جو تھے جو وہ فرماتے تھے کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پہ کئی مرتبہ دیکھا کہ سلائی کے نشان موجود، حالانکہ جو اللہ ایسے کھلے میں اور ایسے زمانے میں جس وقت کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی اینستھیزیا، کوئی سلانے یا سن کرنے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی آلات، کوئی ڈاکٹریٹ، کوئی اسپیشلائزیشن، کوئی ٹی او شی او، کچھ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل ہو اور درخت کے نیچے ایسے آپریٹ ہو جائے اور کچھ بھی مطلب پیشنٹ کو کچھ ہو بھی نہ، وہ صحیح سالے کھڑا ہوا ہے بالکل۔ ہمارے یہاں چھوٹا سا آپریشن ہے، بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے میں نبی علیہ السلام۔ تو یہ حالات جو سارے ہوئے، تو جب اس کے بعد اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ نشان ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے نشان باقی رکھے کہ معترضین جو سوالات کریں گے نا، اعتراض کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا، کیا بات کر رہے ہیں یار، دماغ صحیح ہے آپ کا، جیسے ہم بھی کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تو وہ نشان باقی رکھے۔ فرماتے میں نے خود کئی دفعہ دیکھے نبی۔ تو بس یہ اس طریقے سے جو ہے نا پھر واپس گئے اور کہتے ہیں جب تھوڑے سے اور عمر بڑھتی گئی تو اب جو ہے نا آپ کے چچا عبدالمطلب جو وہ آپ کو پھر سفر پر لے کر گئے شام کی طرف۔ کہتے ہیں راستے میں ایک جگہ زرقہ نام کی آتی ہے، وہاں بحیرہ نام کا ایک
عیسائی جو ہے نا وہ تھا راہب قسم کا آدمی جو علم جانتا تھا کتاب کا، بڑا اس کو انجیل کا تورات کا جو ہے نا بڑا علم تھا. اس نے جب دیکھا، اب آج سے پہلے تو تب بھی ان کے چچا اور دیگر قریشی لوگ سفر کیا کرتے تھے، قافلے گزرتے تھے، کبھی آج تک اس نے ان کو پانی نہیں پوچھا تھا. آج وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ لوگوں کی میرے ہاں جو ہے نا کل دعوت، زبردست دعوت. تو انہوں نے کہا بھائی تم تو ہم سے کبھی پانی نہیں پوچھا اتنے زمانے میں، آج کل دعوت کیسے رکھ رہے ہو بھائی؟ کہا بس دعوت ہے، کل بتاؤں گا، سب نے آنا ہے. کہا ٹھیک ہے بھائی. اب وہیں ان کا پڑاؤ تھا، رک گئے وہاں. اب کہتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم عمر تھے، ان کو جو ہے نا انہوں نے اونٹ چرانے بھیج دیا. اب جب بحیر آ گیا، سارا کھانے کا انتظام، اب آ کے جو ہے نا سارے دسترخوان پہ دیکھ رہے غور سے، ادھر سے ادھر تک سارے جمع ہیں قافلے والے کھانے کے لیے تیار. نہ اب وہ کہنے لگا کہ بھائی لگتا ہے کوئی ایک بندہ دیکھ لو، تم میں سارے موجود ہیں نہیں ہیں؟ کہتے سب موجود ہیں. کہا نہیں کوئی ایک ہے جو نہیں ہے. کہا کہ اچھا وہ تو کم عمر لڑکا ہے، اس کو ہم نے جو ہے نا اونٹ چرا. ارے پاگل، اسی کے چکر میں تو دعوت رکھی ہے تمہاری، بلاؤ ان کو جلدی سے. اب ان کے چچا نے جو ہے دوڑایا آدمی کو، بھائی لے کر آؤ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر آ گئے تو اب سب تو بیٹھ چکے تھے اور درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے. جب نبی علیہ السلام آ کر بیٹھے تو وہاں پر جو ہے نا دھوپ تھی اور بحیرہ غور سے دیکھ رہے. تو اس نے دیکھا کہ ساری چھالیں درختوں کی وہاں چھاؤں سے ہٹ کر لوگوں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے جمع ہو گئے اور انہوں نے سایہ کر دی. جب بحیرہ نے یہ دیکھا، دعوت ہو گئی، سب کھلا پلا دیا، اس نے آ کر ان کو کہا آپ کھڑے ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرتا ہٹا کے پیچھے دیکھا، چیک کیا تو مہر نبوت اس نے دیکھ لی. اس نے ان کے چچا کو سختی سے منع کرا، سمجھایا کہ اگر آپ ان کو لے گئے اور یہودیوں کو پتہ چل گیا یہ تو نبی ہیں، وہ تو ان کو قتل کر دیں گے فوراً، لہذا آپ ان کو فوراً واپس لے کر جائیں. آپ اتنے زمانے سے ان کے چچا ہیں، سارے حالات آپ نے سفر میں نہیں دیکھا، یہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اتنی سی دیر کے اندر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیسے خاص الخاص اللہ کے بندے ہیں. اتنی سی دیر میں دیکھو یہ اتنا بڑا میں نے معاملات سارے دیکھ لیے اور پہچان لیا. حیرت ہے آپ پر مجھے کہ آپ پہچان نہیں سکے ان کو ابھی تک. کہتے ہیں وہیں انہوں نے اپنا سارا سامان بیچا باچا، شام بھی نہیں گئے اور یہیں سے الٹے پاؤں جو ہے نا لوٹ گئے واپس کہ بھئی تو واقعی یہودی نہ قتل کر دینا. اور خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جو ہے نا یعنی اتنا پہلے سے یہ سارے حالات تھے کہ حضرت عمر جو اتنا یعنی کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ وہ ابھی کفر کی حالت میں تھے اور ایک دفعہ وہ جو ہے نا اسی طرح اپنے کاروبار کی نسبت سے کسی جگہ پر گئے غالباً مدین کی طرف، تو وہاں جو ہے نا ان کی کوئی کسی سے لڑائی ہو گئی کیونکہ بڑے جذباتی اور غصے کے تیز تھے. لڑائی ہو گئی تو اب شامی جو وہاں پر سردار تھا اس نے ان کو جو ہے نا پکڑوا لیا، قید کر لیا. جب قید کر لیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن 3 دن انہوں نے برداشت کیا. جب برداشت سے باہر ہوا انہوں نے تو ڈنڈا اٹھایا اسی سردار کے، مارا سر پہ، وہ تو مر گیا. اور پھر ان کو پکڑنے لگے تو بھاگے. جب بھاگے تو وہ سارے سردار کے لوگ جو ان کے پیچھے بھاگ رہے. ایک راہب نے ان کو دیکھ لیا دور سے تو سمجھ گیا نشانیاں دیکھ کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر ابھی کفر کی حالت. اس نے دروازہ کھولا، ان کو اندر چھپائے جلدی اور دروازے پہ کھڑا ہو. اب لوگ جب پہنچے، بھائی وہ تم نے دیکھا ایک شخص کو ادھر سے؟ کہا کوئی نہیں ہے، بھاگو یہاں سے، نکلو. لوگ چلے گئے. اب ان سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں سب جانتا ہوں، تم یہ مجھے چند سوالوں کے جواب دو. پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے مدینہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں دعویٰ کیا کسی نے. تو کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بہت عنقریب جلد ایک نبی دعویٰ کرے گا اور میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ تم اس کے بہت قریبی ساتھی بنو گے اور تم ہمارے اس ملک کو بھی فتح کرنے آؤ گے، تمہاری فوجیں ہوں گی. تو لکھ کر دے دو کہ میرا جو یہ گرجا ہے نا بدوارہ جو
اس کو تم لوگوں نے نہیں گرانا، یہ مجھے لکھ کر دو۔ اب عمر نے کہا کہ یار کیوں مجھ غریب آدمی سے مطلب، میں تو اپنا دہاڑی کرنے الٹا ادھر آیا ہوں، تم مجھے بادشاہ بنا رہے، کیوں میرے ساتھ مذاق کر؟ کہا مذاق کر رہا ہوں تو چلو، تو پھر تو تمہارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، تم چلو یہ جھوٹ ہے تو وہی لکھ دو مجھے۔ حضرت عمر لکھنا جانتے تھے، انہوں نے لکھ دیا سارا کہ اگر میں آ گیا اور میری فوجیں آ گئی اور میرا لشکر آ گیا، میں فاتح ہو گیا، میں نے اس کا یہ علاقہ سارا فتح کر لیا، تو اس کے گرجا کو، اس کے جو بھی گردوارا ہے، اس کو میں نہیں توڑوں، اس کی میں حفاظت امن دیتا ہوں۔ لکھ کے انہوں نے اپنا دستخط کر دیا اور اس کو دے دیا۔ اور واقعی یہ ہوا کہ جب حضرت عمر کی لشکر آئے اور اس جگہ کو فتح کیا، تو پہلے ہی انہوں نے اس صحابی کو نا وہ اپنی لکھت جو ہے نا وہ دے دی اور بتا دیا کہ وہ دیکھنا فلانا راہب ہے، اس کا فلانا گرجا ہے اس جگہ پہ، اس کو حفاظت کرنی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دینا۔ ورنہ عمر کہاں جانتے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے میں ایسا مذاق کر رہے ہو آپ۔ تو اتنا پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی زبردست ہے کہ سب جانتے تھے کہ واقعی ایک نبی ایسا آ رہا ہے، اس کے لیے سارے انتظامات۔ آپ چلتے تھے، گزرتے تھے، پتھر کہہ رہے السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ۔ آپ گزرتے تھے، درخت آپ کو سلام کرتے تھے۔ آپ گزرتے تھے، ہرن آپ کو سلام کرنے لگ گیا السلام علیکم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کس نے سلام کیا؟ ہرن نے پھر سلام کیا، ہرنی تھی، ہرنی، اس نے پھر سلام کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دے کے کہا بھائی کیا ہو گیا، خیریت؟ اتنے پریشانی میں نظر آ رہی۔ کہا کہ میرے بچے بھوک سے پیاس سے رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، یہ آپ کے صحابی نے مجھے قید کر لیا، پکڑ لیا شکار کے واسطے، اس کو تو پتہ تھا میرا اب کیا ہوگا، تو آپ مہربانی کریں کچھ دیر کے لیے مجھے کھول دیں، میں ان کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں واپس۔ نبی علیہ السلام نے بولا بھائی کون گارنٹی دے گا، تو بھاگ جائے گی؟ میں نے بولا زندگی موت کی بات ہے، کون ذمہ داری لے گا؟ تو اس نے کہا اللہ مجھے آگ میں ڈال دے اگر میں بھاگ جاؤں، میں واپس آ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں ایسی دوڑی اور گھاٹیوں میں وہ جو ہے پہاڑیوں کے غائب ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام وہیں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اور کچھ ہی لمحات گزرے اور وہ دوڑتی ہوئی ہانپتی ہوئی واپس پہنچ گئی اور آ کر کہا کہ جو ہے میں آ گئی، یا اللہ کے رسول میں واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو باندھ دیا اور وہیں انتظار کرتے رہے، بیٹھے رہے۔ کافی دیر بعد وہ صحابی آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی سودا کرو، یہ مجھے بیچ دو، سیل کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ تو جان قربان ہے، آپ ویسے ہی لے لیں تحفہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے لے کر اور اس کی رسیاں کھول دیں اور کہا بھائی جاؤ عیش کرو، مزے کرو، اپنے بچوں کے پاس جاؤ۔ ستون رونے لگ گیا تھا جب آپ کا وہ صحابہ نے نیا یہ ممبر بنا کے دیا نا اچھا سا، تو جو پچھلا تھا وہ تنا درخت کا، وہ رونے کی آواز آنے، اب سارے دیکھ رہے کون رو رہا ہے، کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا کہیں، جو رو رہا وہ رونے کی آوازیں آ رہی۔ پھر گو کا واقعہ، جو اس بدھو نے جو وہاں سے گزرا تھا اس نے پھینکی اور بولا کہ اگر یہ بول دے تو میں اسلام لاؤں گا، تم نے کیا گھر گھر میں فساد ڈالا ہوا ہے۔ عمر کی تو آنکھیں گھومنے لگ گئے، یا رسول اللہ ابھی اجازت ہے اس کی قتل کرو، گردن مارو۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، تمہیں پتہ نہیں ہے نبوت میں حائل حاجت یہ چیز برداشت اور یہ سارا۔ خیر یہ واقعات انشاءاللہ کل سنائیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔